बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने सुनने वालों को परफेक्ट न्यूज़ चैनल की जानिब से तौसीफ भट्टी का सलाम अर्ज़ हो। नाज़रीन, वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, या दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाता है कि कुफर टूटा खुदा खुदा करके। तो इसी तरह की नाज़रीन एक सूरत हाल बहावलपुर में बनी है। एक बहुत दरीना मुतालबा, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जिसके हवाले से गुज़िश्ता 17 सालों से बार बार आवाज़ बुलंद की जा रही थी, अपीलें की जा रही थी, दरख्वास्तें की जा रही थी, लेकिन गुज़िश्ता 17 सालों से वो प्रोजेक्ट, वो बहुत बड़ा मंसूबा जो है वो इल्तवा का शिकार चला आया। और बिलाखिर नाज़रीन अब वो मंसूबा जो है वो ना सिर्फ मंजूर हो चुका, बल्कि आज उसकी जिसे कहेंगे अर्थ ब्रेकिंग या इफ्तिताह जो है वो कर दिया गया। ये कौन सा मंसूबा था, ये क्या मामला था, और ये इल्तवा का शिकार क्यों होता रहा, इसके बारे में नाज़रीन आज हम गुफ्तगू करेंगे, आपको तफसीलात से आगाह करेंगे। तो नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो जनूबी पंजाब का जो एरिया है, यहाँ पर जो बर्न के केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं बनिस्बत पंजाब के दीगर जो से हैं वो इलाकों में। जनूबी पंजाब हमेशा बर्न के हवाले से जो है वो फोकस रहा है। यहाँ बर्न के बहुत से वाक़यात होते हैं। उसमें एक बहुत बड़ा वाक़या जो है वो बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया में हुआ था, जब एक ऑयल टैंकर जो है वो उल्टा था और उस जो ऑयल टैंकर से गिरने वाला ऑयल था उसमें आग लग गई थी, और सैकड़ों की तादाद में जो वहाँ के शहरी थे वो झुलस गए थे। उसमें से बहुत सौ ने अपनी जान से हाथ भी गंवा दिया था, और उस वक्त भी ये इंतहाई जो है वो शिद्दत से महसूस किया गया था कि इस पूरे रीजन के अंदर जो है वो कोई बर्न यूनिट नाम की चीज़ नहीं है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अमवात जो सी है वो हुई। तो नाज़रीन, इस मंसूबे के ऊपर 2009 से आवाज़ उठानी शुरू की गई, और इस मंसूबे के हवाले से आवाज़ उठाने वालों में या इसके पीछे बहुत ही जिसकी मेहनत और स्ट्रगल ज़्यादा है, और जिनकी मेहनत और स्ट्रगल का जो रिवार्ड है वो आज हमें मिला है, वो है नाज़रीन जो बहावलपुर के, बल्कि आप कहेंगे पूरे पंजाब के मारूफ प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर प्रोफेसर मुगीस अमीन साहब। जी नाज़रीन, मुगीस अमीन साहब 2009 से इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे, और उनकी बहुत स्ट्रगल थी कि किसी तरह ये प्रोजेक्ट जो है ये मंजूर भी हो और इसको पाए तकमील तक भी ये पहुँचे। लेकिन बदकिस्मती से नाज़रीन हर आने वाली हुकूमत ने इस प्रोजेक्ट के हवाले से वादे वईद किए, लेकिन ये प्रोजेक्ट जो है ये हमेशा इल्तवा का शिकार रहा। एक वक्त में बताया जाता है कि इस प्रोजेक्ट के हवाले से कुछ 60 से 70 करोड़ रकम भी जारी कर दी गई, फ़ंड जारी कर दिए गए, लेकिन बाद में सैलाब आने के ऊपर वो सारे फ़ंड जो से हैं वो सैलाब के फ़ंड्स के अंदर शामिल कर दिए गए, और इस तरह ये प्रोजेक्ट जो है ये अधूरा चला आता रहा। तो इस हवाले से नाज़रीन हमारे इस पूरे रीजन की आवाम, मीडिया, सियासी, समाजी, मजहबी हर हलकों ने इसके ऊपर बहुत आवाज़ उठाई, और बार बार हुकूमतों से मुतालबा किया गया कि ये प्रोजेक्ट इस रीजन, इस खित्ते के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो से हैं वो बर्न के केसेस आते हैं, और मासिवाए मुल्तान में एक छोटा सा बर्न यूनिट है, उसके अलावा इस पूरे साउथ पंजाब में कोई बर्न यूनिट मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से जब वो फैसिलिटीज़ पेशेंट्स को नहीं मिलती, बर्न के पेशेंट्स को नहीं मिलती, तो उसमें से बहुत से जो मरीज़ हैं वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं। तो नाज़रीन, इसके ऊपर मैंने जैसा आपको बताया कि बहुत स्ट्रगल की गई। मुगीस अमीन साहब लगातार इसके हवाले से काविशें करते रह गए। PC1 बार बार बनता रह गया, बार बार तब्दील होता रह गया, लेकिन हुकूमत ने इसके ऊपर कोई संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया। और उसके बाद आपको बताया कि एक बहुत बड़ा वाक़या जो अहमदपुर में हुआ, उसके हवाले से भी बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई गई, और उस वक्त के वज़ीर आला मियाँ शहबाज शरीफ ने बहावलपुर आके जो है वो ऐलान किया था एक दफ़ा फिर कि बहुत जल्द यहाँ पर बर्न यूनिट जो है उसका क़याम अमल में लाया जाएगा, लेकिन वो भी बयान जो है वो सियासी बयान ही साबित हुआ, और उसके ऊपर भी अमल दरामद ना हो सका। अब नाज़रीन मौजूदा हुकूमत पंजाब की जो है जिसकी वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा हैं, उन्होंने इस मंसूबे के ऊपर
اپنی جسے کہیں کہ وہ باقاعدہ منظوری کا عمل جو ہے وہ کیا، اس کو باقاعدہ ایک دفعہ پھر منظور کیا گیا. اور اس حوالے سے میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ ہمارے جو بہاولپور سے تعلق رکھنے والے ڈپٹی اسپیکر صاحب ہیں ملک ظہیر چنڑ صاحب، وہ کچھ آج سے سال 8 مہینے یا 12 مہینے پہلے ملے تھے وزیر اعلیٰ پنجاب سے، اور اس پروجیکٹ کے حوالے سے انہوں نے ان کو بریف کیا تھا اور ریکویسٹ کی تھی کہ یہ اس خطے کے لیے، اس ریجن کے لیے انتہائی ضروری ترین اور اہم ترین پروجیکٹ ہے، تو اس کو جو ہے وہ منظور بھی کیا جائے اور اس کے اوپر فوری فنڈنگ وغیرہ جاری کی جائے اور اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے. تو اس وقت وزیر اعلیٰ نے فوری نوٹس لیتے ہوئے متعلقہ اتھارٹیز کو لیٹرز لکھے تھے اور اس منصوبے کے حوالے سے ایک پیش رفت جو سی ہے وہ شروع ہو گئی تھی. اور ناظرین، اس حکومت کا یہ کریڈٹ کہ اس نے صرف اس کو دعووں تک یا باتوں تک نہیں رکھا، وعدوں تک نہیں رکھا، بلکہ اس کی تکمیل کے لیے، اس کو شروع کرنے کے لیے انتہائی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا گیا. اور بالآخر ناظرین، آج ہم آپ کو یہ خوشخبری جو ہے وہ سنا رہے ہیں کہ برن یونٹ 50 بیڈس پر مشتمل یہ برن یونٹ کا جو قیام ہے، اس کی آج جو ہے ارتھ بریکنگ سرمنی وہ کر دی گئی ہے، اس کا افتتاح کر دیا گیا ہے ناظرین. اور اس میں بہت بڑا جو ہے کریڈٹ، جیسے آپ کو میں نے کہا کہ ایک طرف ملک ظہیر اقبال چنڑ صاحب کا ہے، وہاں پر بہت بڑا کریڈٹ جو سا ہے وہ آپ کو جیسے بتایا کہ معروف جو پلاسٹک سرجن ہے ڈاکٹر بوگیس امین صاحب، پروفیسر صاحب، ان کا بہت بڑا، بہت اہم کردار اس کے اندر جو ہے وہ رہا ہے. انہوں نے بہت سٹرگل کی ہے اور ان کی سٹرگل کا آج نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ناظرین یہ جو منصوبہ ہے یہ باقاعدہ اب بننے جا رہا ہے، اس کا افتتاح ہو گیا ہے، اس کی جو فنڈنگ ہے وہ کافی حد تک جو سی ہے وہ آ چکی ہوئی ہے. اس حوالے سے ناظرین سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ منصوبہ کیا ہے، اس میں کس طریقے سے کتنے فنڈز اس میں درکار ہوں گے، کتنے فنڈز لگیں گے، کتنے عرصے میں یہ تکمیل ہوگا، اور یہ دنیا کے بہترین پروجیکٹس یا بہترین برن یونٹ میں سے کیسے یہ ایک جو ہے وہ برن یونٹ ہوگا. حوالے سے ناظرین ہم نے جب پروفیسر ڈاکٹر بوگیس امین صاحب سے رابطہ کیا تو انہوں نے ہمیں اس کی تفصیلات سے آگاہ کیا. پہلے آپ ان کی گفتگو سنیں، اس کے بعد ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. تو آصف بھائی، یہ جو پروجیکٹ ہے یہ کوئی تقریباً 4.5 ارب کا پروجیکٹ ہے جو رسپیکٹڈ چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ نے ہمیں تحفہ دیا ہے ساؤتھ پنجاب کو. اللہ کا شکر ہے اور وی آر گریٹفل ٹو ہر. اور اس کے بعد اس کے اوپر اس کی سٹوری تو بیسیکلی پتہ ہے، 2009 سے میں کوشش کر رہا تھا کہ اس ریجن میں برن یونٹ ہو. اس صورت ریجن کی بہت ضرورت ہے. احمد پور ایسٹ کا انسیڈنس ہوا تو یہ بڑا ہائی لائٹ ہوا، لیکن پھر سرد خانے میں چلا گیا. لیکن کرنٹ گورنمنٹ نے بہت بڑا انیشیٹو لیا ہے فار دا پیپل آف بہاولپور اینڈ سراؤنڈنگ. اس میں بہاول نگر وغیرہ، لودھرا، یہ سارے ایریاز ہمارے اس ریجن کے آتے ہیں اور یہ بہت بڑا ریجن ہے. اور یہ برن یونٹ بڑی محنت سے، بڑی کاوش سے، بڑی مشکل سے ہم لوگوں نے ایکوائر کیا ہے. یہ ون آف دا بیسٹ برن یونٹس ہوگا انشاءاللہ. اور اس کے اندر ہمارے لوکل لوگوں کو بہاولپور کے بیسٹ فیسلٹیز جو دنیا میں ہیں میں نے کوشش کی ہے وہ اس برن یونٹ میں ڈالوں. اس میں ہم نے وی آر سسٹمز جو لیٹسٹ ترین سسٹمز ہیں، جس طرح ایچ ویک ہوتے تھے اس کی جگہ وی آر ایف سسٹم ہے، وی آر ایف، وہ لیٹسٹ میں نے لگوائے ہیں. اس میں دنیا جہان کے لیٹسٹ ترین برن پیشنٹ کیئر کے ان کے رومز ہیں، ان کے وارڈز ہیں، ان کے آپریشن تھیٹرز ہیں. اور یہ گراؤنڈ پلس 3 فلورز کے اوپر محیط ہے، جس کے اندر جو گراؤنڈ فلور ہے اس کے اوپر ہمارا آؤٹ پیشنٹ، ریڈیالوجی اور لیبارٹریز اور یہ سارا کچھ ہے. اور اسی طرح ایمرجنسی ہے، 8 بیڈ کی ایمرجنسی آپریشن تھیٹر ہیں. اس طرح پھر جب ہم فرسٹ فلور پہ چلے جائیں تو وہاں ہمارا آفس بلاک ہے، پلس اس کے ساتھ ہی ہمارے ہائی ڈپینڈنسی اور آئی سی یو کے کمرے اور چیزیں ہیں. اس کے اوپر ہم چلے جاتے ہیں تو سیکنڈ فلور کے اوپر ہمارے وارڈز ہیں مریضوں کے.
اور 3rd فلور کے اوپر ساری یوٹیلیٹیز ہیں، جیسا SSD ہو گئی، لانڈری ہو گئی، یہ ساری چیزیں ہیں۔ 1000 kVA کا جنریٹر ہے، نئی ٹرانسمیشن لائن یہاں پہ لے کے آئیں گے جو کہ اس کو الیکٹریفائی کرے گی، اور یہ پروجیکٹ جو ہے 50 بیڈڈ برن یونٹ ہے۔ کوشش تو ہماری تھی کہ اس سے بھی بڑا بن جائے، لیکن میرے خیال سے فنڈز کی اور اس کی پروویژن کی کمی کی وجہ سے 50 سے اوپر نہیں جا سکے ہم تو، اور یہ بڑی ایفرٹ سے ہم لوگوں نے بنایا ہے، اور انشاءاللہ 2028 اس کی کمپلیشن کی ڈیٹ ہے، تو اللہ کرے یہ 2028 تک انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے۔ جی ناظرین، آپ نے سنا کہ پروفیسر ڈاکٹر بوگی سبین نے بتایا کہ وہ کس طریقے سے اس پروجیکٹ کو جو ہے وہ انہوں نے کتنی اسٹرگل کے بعد جو ہے وہ اس کو حاصل کیا ہے، اور ان کی کوشش ہے کہ یہ دنیا کے، صرف پاکستان کے نہیں، صرف جنوبی پنجاب کے نہیں، دنیا کے بہترین برن یونٹ کے میں سے ایک یہ برن یونٹ ہو۔ ہر قسم کی جدید سہولت جو سی ہے وہ یہاں پیشنٹ کو میسر آئے۔ ناظرین، یہ برن یونٹ جو ہے یہ انتہائی جو ہے اس خطے کے لیے ضروری کیوں تھا، اس کے بارے میں بھی ہم نے جو ہے وہ مغیث امین صاحب سے اس بارے میں دریافت کیا، تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ تقریباً ہر سال 250 سے 300 پیشنٹ برن کا جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ آتا ہے۔ اس میں بچوں کی تعداد کہتے ہیں یا خواتین کی تعداد وہ زیادہ ہوتی ہے، اور پھر جو اس میں سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے جو ڈیتھ ریشو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ناظرین، اس کی وجہ یہی ہے کہ نزدیک ترین کوئی برن یونٹ نہیں ہے، اور یہاں سے پیشنٹ کو اگر ملتان بھی ٹرانسفر کیا جائے تو بعض اوقات اتنا ٹائم لگ جاتا ہے کہ پیشنٹ جو ہے اس کی وہ سروائیو نہیں کر سکتا، اور پھر وہاں پر بھی بہت لمیٹڈ جو ہے وہ بیڈز ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ خطہ جو ہے یہ ایریا یہ بہت برے طریقے سے ان کیسز سے متاثر ہو رہا تھا، اور بہت سے شہری جو سے وہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو رہے تھے۔ تو اس وجہ سے اب یہ برن یونٹ جو ہے یہ پروجیکٹ یہ باقاعدہ یہاں پر آغاز ہو گیا، اور مغیث امین صاحب کا کہنا ہے کہ اس کی تکمیل سے کم از کم جو ڈیتھ ریشو ہے اس میں 50% تک کمی جو سی ہے وہ واقعہ ہوگی۔ یہ بہت بڑا فگر ہے، یہ بہت بڑی کمی ہے ناظرین، اور اس سے بہت سی زندگیوں کو جو ہے وہ جسے کہیں کہ وہ فائدہ ہوگا، ان کی زندگیاں بچے گی ناظرین۔ اور اس حوالے سے ناظرین ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہمیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ جو CNW ڈپارٹمنٹ ہے جو اس کو بنانے جا رہا ہے، جو بلڈنگ ڈپارٹمنٹ ہے، اس کی جانب سے ہمیں معلوم ہوا کہ اس پروجیکٹ کو، حالانکہ اس کے فنڈز آئے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا تھا، اس کا ٹینڈر ہوئے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا تھا، لیکن اس کو شروع نہیں کیا جا رہا تھا، اور اگر یہ فوری طور پہ اس کو شروع کرنے کی ایفرٹ نہ کی جاتی تو ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ جو کروڑوں روپے کے فنڈز آئے ہوئے تھے یہ لیپس ہو جاتے، اور ایک دفعہ پھر جو ہے یہ منصوبہ یہ کھڈے لائن لگ جاتا، یا پھر جو ہے یہ زیر التوا ہو جاتا۔ تو اس حوالے سے بھی ناظرین ہم جسے کہیں کہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں ڈاکٹر پروفیسر مغیث امین صاحب کو کہ انہوں نے پہلے اس ادارے کے جو یہاں SC ہیں ان سے رابطہ کیا، ان کو بتایا کہ یہ فوری طور پہ اس کا آغاز کیا جائے، نہیں تو فنڈز لیپس ہو جائیں گے۔ نیگیٹو قسم کے جو ان سے ہیں وہ تاثرات دیے گئے، اور بتایا گیا کہ اس میں بھی بہت سے مسائل ہیں، بہت سی مشکلات ہیں، پہلے ان کو دور کیا جائے گا، اس کے بعد جو سے یہ منصوبہ شروع کیا جا سکے گا۔ اس میں انہوں نے بتایا کہ 20 سے 25 دن مزید لگ سکتے ہیں، جس کے بعد ڈاکٹر مغیث امین صاحب نے یہاں پر جو حال ہی میں تعینات ہوئے ہیں کمشنر بہاولپور عرفان علی کاٹیا صاحب، ان سے فوری رجوع کیا، ان کو جا کے ساری صورتحال بتائی، تو انہوں نے ان کو تسلی دی کہ آپ بے فکر ہو جائے، 1-2 دن کے اندر اندر یہ سارے مسائل حل کر کے اس کا افتتاح کیا جائے گا۔ اور کمشنر صاحب کو بھی ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور ساتھ ہی جو اس وقت سیکٹری CNW ہے جو پہلے یہاں پر سابقہ کمشنر کے طور پر سروسز سر انجام دے چکے ہیں راجہ جہانگیر صاحب، انہوں نے بھی اس کا کافی پین لیا، ان کو بھی جب صورتحال پتہ لگی تو انہوں نے بھی یہاں پر متعلقہ جو افسران ہیں ان کو اچھا خاصا کھینچا، اور فوری طور پہ ہدایت کی کہ اس کے اوپر کام کو شروع کیا جائے۔ باقی کمشنر صاحب نے ان کو بلوا کر تمام SC ایکسیئنز وغیرہ کو بلا کے سختی سے ہدایت کی کہ 1 دن کے اندر اندر اس کا جو ہے وہ افتتاح کیا جائے گا، اور اس کا آغاز جو ہے وہ شروع کیا جائے گا، جس کے اوپر آج ناظرین باقاعدہ کمشنر صاحب نے، ڈپٹی کمشنر صاحب نے اس کا افتتاح کر دیا ہے۔ یہ منصوبہ اب
जिसे कहें कि बाकायदा ऑन ग्राउंड शुरू हो चुका हुआ है और हम तवक्को करते हैं जो C&W डिपार्टमेंट से, महकमा बिल्डिंग से, कि वो इस मंसूबे को बाकी दीगर जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें बहुत सी बाद में खामियाँ, बहुत सी कोताहियाँ, बहुत सी बेज़ाब्तियाँ सामने आती हैं, उस तरीके से इस हसास और इस तरह बड़े प्रोजेक्ट के साथ नहीं करेंगे। बहुत देखभाल के, बहुत अच्छे तरीके से जो है इस मंसूबे को मुकम्मल किया जाएगा। साथ ही हम जो है कमिश्नर बहावलपुर से और सेक्रेटरी C&W से और साथ ही वज़ीर आला पंजाब से भी ये मुतालबा करते हैं कि इसकी मुस्तकिल मॉनिटरिंग के लिए एक कमेटी तश्कील दी जाए जो कि इसका डे बाई डे इस प्रोजेक्ट की जो सी है वो तकमील और इसकी जो अपना वो बनाने का अमल है उसकी मॉनिटरिंग करे और इस चीज़ को यकीनी बनाए कि ये मंसूबा जो है ये बिल्कुल बेहतरीन किस्म के मटीरियल से तैयार होगा। इसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं होगी, किसी किस्म की कोई बेज़ाब्ती नहीं होगी, कोई फ़ंड्स का नाजायज़ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, कोई हेरा फेरी नहीं की जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है नाज़रीन। हम तवक्को करते हैं, उम्मीद रखते हैं कि 2 साल के बाद बहावलपुर की आवाम को, बहावलपुर रीजन को पूरा ये बर यूनिट की सहूलत जो सी मुयसर आ जाएगी और साथ ही जो है ये जो इतने नुकसानात जानों के होते हैं उसमें बहुत कमी वाक़या होगी। तो ये था नाज़रीन आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तो सी बट्टी को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।